مولانا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی واسعہ پیرانی پیر، وہ اپنی کتاب الفتح الربانی صفحہ 29 میں صفحہ 79 میں مختلف جگہوں میں لکھتے ہیں کہ الہ کس کو کہہ دیجئے میرے محبوب، ارائی تم آیا خبر دو تم ان جعل اللہ، اگر اللہ کر دے علیکم النہارا، صفحہ 355 سورہ قصص 20واں پارہ آیت نمبر 68 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، تیرا رب پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور پسند کرتا ہے، ما کان لَهُمُ الْخِيَرَةُ، نہیں ہے ان کے لیے اختیار یا پسند کرنا، سبحان اللہ، پاکی ہے اللہ ہی کی، وتعالی، بلند ہے، عما، ان صفات سے، یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وَرَبُّكَ، تیرا رب، یعلم، جانتا ہے، ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ، اور اللہ، لا الہ، نہیں ہے حاجت روا، الا ہو، سوائے اللہ کے، لہ الحمد، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، فی الاولی، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کا اختیار ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، آیا خبر دو تم، ان جعل اللہ، اگر اللہ بنا دے، علیکم اللیل، تمہارے اوپر رات، سرمدن، ہمیشہ، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ، کون ہے الہ، غیر اللہ، اللہ کے سوا، یأتیکم، لے آئے تمہارے پاس، بضیاء، روشن، افلا تسمعون، کیا تم نہیں سنتے، قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، آیا بتاؤ تم، ان جعل اللہ، اگر اللہ کر دے، علیکم النہارا، تمہارے اوپر دن کو، سرمدن، ہمیشہ، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ، کون ہے الہ، غیر اللہ، سوائے اللہ کے، یأتیکم بلیل، جو لے آئے تمہارے پاس رات، تسکنون فیہ، کہ تم اس میں آرام پکڑتے ہو، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل۔ سورہ قصص میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان ہو گیا،
مختلف ان کے حالات ذکر ہوئے کہ ان پر تکلیفیں آئیں، پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد، پھر جوانی میں، پھر نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، فرعون کے پاس، اور پھر وہاں سے جب فرعون غرق ہو گیا، میدان تی میں گئے، وہاں پر بھی اپنی قوم نے نہ چھوڑا، کبھی پانی مانگا، کبھی کیا چیز مانگی، کبھی کیا چیز مانگی۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہر دن، ہر پہلو، ہر دور وہ تکلیف سے، پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، میرے پیغمبر آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، اور ہر مبلغ کو یہ سنایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ پیغمبروں نے تکلیفیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی، دکھ درد برداشت کیے، لیکن دین کا کام نہ چھوڑا، اللہ کا پیغام نہ چھوڑا، وہ لوگوں تک پہنچایا۔ پھر اس کے بعد اب دعوی توحید پر دلائل عقلیہ ذکر کیے۔ قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ ساتھ ساتھوں اثبات مقاصد اربعہ، توحید، رسالت اور صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت، یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ توحید کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اس پہ دلائل عقلیہ، اللہ کی طرف سے دلیلیں ذکر ہوتی ہیں کہ آسمان، سورج، چاند، ستارے، دن رات، گرمی سردی، یہ سارے اللہ کی دلیلیں ہیں۔ کبھی نقلی دلائل ذکر ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، کبھی سارے انبیاء سے، کبھی انفراداً ہر نبی سے علیحدہ ذکر ہوتا ہے، کبھی فرشتوں سے دلیل نقلی، کبھی جنات سے، کبھی پرندوں سے۔ مقصد کیا ہے کہ اگر ایک انداز میں لوگ نہیں سمجھ سکتے تو دوسرے انداز میں سمجھیں گے۔ مسئلہ توحید بڑا اہم مسئلہ تھا، کبھی اللہ خود بیان کرتا ہے دلیل وحی کے ذریعے سے، کبھی اللہ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے، مختلف چیزوں کو گواہ بناتا ہے، جیسے والتین والزیتون وطور سینین نون والقلم وما یسطرون، یہ اللہ مختلف قسمیں اٹھاتا ہے، گواہ بناتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو آج کے سبق کے اندر بھی پچھلے سبق میں عابدین اور معبودین کا مکالمہ ذکر تھا کہ آج لوگ اپنے پیروں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سفارشی ہیں، کل سفارش کریں گے، اللہ کے عذاب سے زبردستی چھڑا لیں گے۔ ان کے وہ پیر وہ کہتے ہیں کہ ہم خود گمراہ تھے، ہم نے بھی ان کو گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا، یہ قرآن کا لفظ ہے، ہم خود گمراہ تھے تو ہم نے بھی ان کو گمراہ کر دیا۔ تو یہ، اور پھر اللہ رب العزت ان کے اوپر بطور حسرت کے آج دنیا میں یہ ان کو دکھاتا ہے کہ کل اللہ قیامت کے میدان میں ان سے فرمائے گا کہ جاؤ تم اپنے اپنے معبودوں کو اپنی حاجات کے لیے پکارو، ان کو سفارش کرواؤ، ان سے جاؤ، جا کر جن کے اوپر تمہارا تقیہ تھا، اعتماد تھا، یقین تھا، وہ ہماری سفارش کریں گے، جاؤ ان سے جا کر سفارش کروا لو۔ وہ ان کو پکاریں گے سفارش کے لیے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے چھڑایا جائے، سفارش کرو، لیکن وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ ماذا اجبتم المرسلین، پیغمبر میں نے بھیجے تھے تمہارے پاس، تم نے کیا جواب دیا تھا؟ بات مانی تھی یا انکار کیا تھا؟ ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا، گڑمڑ خوابیں ادھر ادھر کے ماریں گے۔ تو یہ پیغمبر کی تابعداری نہ کرنے کا یہ نقصان ہوگا کہ ان سے کیا وہ جواب ہی بھول جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا، جب انسان دنیا سے جاتا ہے قبر میں، تو قبر میں اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں، من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل۔ اب جو ایمان والا ہوگا، جس نے عمل صالح کیے، نیک عمل کیے، وہ جواب دے گا، ان تین سوالوں کے جواب دے گا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے آپ کو کیسے پتا چلا، آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا پیغمبر ہے؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی،
اور اس میں مجھے یہ سمجھایا کہ یہ رب ہے، یہ نبی ہے، یہ کتاب ہے، یہ مجھے کتاب نے، قرآن نے بتا دیا۔ تو جو قرآن پڑھتا ہے وہ ان 3 سوالات کے جوابات کیا ہے وہ دنیا میں اس کو یاد ہو جاتے ہیں، اور وہ یاد ہونے کے بعد کیا، مرنے کے بعد جو ہی سوال آئیں گے تو وہ جواب دے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو کافر اور مشرک ہوتا ہے، جب اس سے سوال کی جائیں گے مر ربک، وہ کہے گا ہا 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 لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ما دینک، وہ کہے گا ہا 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 لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ایسے الفاظ حدیث میں ذکر ہیں۔ پیغمبر کے بارے میں آج تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، جب پوچھا جائے گا تو پھر کہے گا ہاں لا ادری، ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ حال ہوگا کہ ان کو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ پیغمبروں کی بات مانی یا نہیں مانی۔ ان کے پاس کیا ہے، گڑ مڑ خوابے ہوں گے، ادھر ادھر کی ماریں گے۔ تو آج فرمایا یہ پیغمبر، یہ مخلوق، یہ سارے اللہ نے پیدا کیے۔ یہ حاجت روا جن کو تم سمجھتے ہو، ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ پیدا کرنے کے بعد اللہ کی مرضی ہے، اللہ پسند کرتا ہے جس روح کو اللہ رب العزت ہو، جس وجود کو اللہ نبوت سے نوازے۔ ہر کوئی نبی نہیں بنتا، یہ وہ بھی ایک عہدہ ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے نبی بنا دیتا ہے۔ یہ 2 عہدے، 2 مقام کیا ہے، یہ وہ بھی ہیں۔ ایک صحابیت کا مقام کہ کوئی کہے کہ میں زیادہ نمازیں پڑھوں گا، میں زیادہ روزے رکھوں گا، میں قرآن زیادہ پڑھوں گا، صحابی بن جاؤں گا، یہ صحابی اس طرح نہیں بنتا۔ یا نبی کیا ہے، میں زیادہ اعمال کرنے کی وجہ سے نبی بنوں گا۔ یہ 2 عہدے ایسے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی دین ہے۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو نبی بنا دیتا ہے۔ اللہ نے جسے پسند کیا نبی کا صحابی بنایا۔ تو یہ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب پیدا کرتا ہے ما یشاء، جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور پسند کر دیتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، سورہ حج میں آتا ہے اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے رسول جسے چاہتا ہے، اور ومن الناس، لوگوں میں سے اللہ نے چن کے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کی روحوں پر جھانکا، دلوں پر جھانکا، تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور ان کا وجود کیا، ان کا دل سب سے بہترین پایا، نبوت کے لیے چن دیا۔ تو اللہ پسند کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، نہیں ہے ان کے لیے اختیار کرنا، نہیں ہے ان کے لیے پسند کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ نبی ہے، رسول ہے، ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ابدال ہیں، علماء ہیں، بادشاہ، وہ کسی کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ احکام میں تجویز کرے، وہ کسی کو پیدا کرے، کسی کو بنا دے، کسی کو عزت دے دے، کسی کو ذلت دے دے، کسی کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ نہ نبی کے پاس ہے، نہ رسول کے پاس ہے، نہ ولی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس اختیار ہے۔ سبحان اللہ، پاکی ہے اللہ کی، کس سے؟ جو لوگ بیان کرتے ہیں فلاں کا اختیار ہے، فلاں کی قدرت ہے، فلاں کی طاقت ہے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ وتعالی، بلند ہے، عما، ان صفات سے، یشرکون، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو حصہ دار، جو شریک بناتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے، بلند ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ، دوسری دلیل، پہلی دلیل تھی کہ خالق لکل شیء هو اللہ، ہر ایک شے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اب ہے عالم بکل شیء، ہر ایک چیز کو جاننے والا بھی اللہ ہے۔ وَرَبُّكَ، تیرا رب، یعلم، جانتا ہے، ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وما یعلنون، جو ظاہر کرتے ہیں، جو وہ لوگ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، ہر ایک چیز کو اللہ جاننے والا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ، اب دعوی توحید، وَهُوَ اللَّهُ، وہ اللہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی حاجت روا۔ الہ کا معنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی واسعہ پیرانی پیر، وہ اپنی کتاب الفتح الربانی صفحہ 29 میں، صفحہ 79 میں مختلف جگہوں میں لکھتے ہیں کہ الہ کس کو کہتے ہیں۔
الہ کہتے ہیں کلو ماتا تمدو علیہ فہوا الہک، ہر وہ شے کہ جس پر تیرا عقیدہ تیرا اعتماد آ جائے وہ تیرا الہ ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ تَخَافُ مِنْهُ فَهُوَ إِلَٰهُكَ، ہر وہ چیز جس سے بغیر اسباب کے تو ڈرے وہ تیرا الہ ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ تَرْجُو مِنْهُ فَهُوَ إِلَٰهُكَ، ہر وہ چیز کہ جس سے تو بغیر اسباب کی امید رکھے کہ مجھے دے گا وہ تیرا الہ ہے۔ اور یہ صفت صرف اللہ کے اندر ہے، اللہ کے اندر الحمدللہ تمام صفات کارسازیہ اللہ ہی کے لیے۔ وَهُوَ اللَّهُ، وہ اللہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی حاجت روا۔ اوپر دو صفات دو کمال ذکر ہو گئے، لا الہ نہیں ہے کوئی خالق، لا الہ نہیں ہے کوئی عالم الغیب، الا ہو مگر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم نہیں ہے۔ پیدا کرنے والا اور اس کو جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ لہ الحمد، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، فی الاولی، دنیا میں، والآخرت، آخرت میں۔ ہم کے اندر دو چیزیں ہیں، شکر کا کلمہ ہے اور تعریف کا، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کے لیے فیصلہ، اسی کے لیے اختیار ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ارائیتم، آیا بتاؤ تم، خبر دو تم مجھے، کسی سے سوال کرتے استفہامی انداز ہے، یار مجھے یہ بات بتاؤ نا۔ اب اس کو نہیں آتی تو وہ توجہ کرتا ہے، غور کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ عادت طیبہ تھی کہ جب کسی سے کوئی چیز کو بتانا اہمیت مقصود ہوتی، نبی علیہ السلام سے سوال کرتے، تمہیں پتہ ہے یہ بات، تمہیں یہ بات پتہ علم ہے؟ وہ کہتے یا رسول اللہ ہمیں نہیں ہے۔ اللہ عالم و رسول، اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ تو پھر صحابی جب یہ کہتے تو پھر وہ غور سے سنتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا آرائی، تم بتاؤ نا، تم خبر دو تم، ان جعل اللہ، اگر کر دے اللہ علیکم اللیلہ، تمہارے اوپر راتیں، تمہارے اوپر رات، سرمدن ہمیشہ، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، بتاؤ نا کہ یہ دن نہ ہو، یہ ساری کی ساری یہ رات ہی ہو جائے، اندھیرا ہی ہو جائے، سورج چڑھے ہی نہیں۔ من الہ، کون الہ ہے، کون حاجت روا ہے، کون جو لانے والا ہے، غیر اللہ، سوائے اللہ کے، یاتیکم، لے آئے تمہارے پاس، بضیاء، روشنی کو۔ الہ کا معنی سمجھے، کون ہے جو اندھیرے کو روشنی میں بدلنے والا ہے، اندھیرے کو اجالے میں بدلنے والا ہے، رات کو دن میں بدلنے والا ہے، کون ہے وہ الہ؟ افلا تسمعون، کیا تم نہیں سنتے؟ قل کہہ دیجئے، ارائیتم، آیا بتاؤ تم، ان جعل اللہ، اگر اللہ کر دے، علیکم النہارا، تمہارے اوپر دن کو، سرمدن ہمیشہ، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ، کون ہے الہ، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، کون ہے معبود اللہ کے علاوہ، یاتیکم بلیل، جو لے آئے رات کو، جو لائے رات کو، تسکنون فیہ، کہ تم اس میں آرام پکڑو۔ رات کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ آرام کرنے کے لیے۔ دن کس کے لیے؟ معاش کے لیے، ذریعہ گزران ہے۔ رات سونے کے لیے، دن کام کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دن سوتے ہیں 12 بجے تک اور رات کو 12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، الٹا گنگا چل رہی، الٹا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے رات اور دن اسی لیے کہ دن کو کام کرو، کام محنت مزدوری کرو، تھکو، رات کو آ کر سو جاؤ، تھکاوٹ دور ہو جائے۔ تو یہ دو چیزیں ذکر کی ہیں، رات کو تم نے سکون پکڑنا، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اب دیکھو اوپر افلا تسمعون کا، نیچے افلا تبصرون، کیا فرق ہے؟ رات کو آدمی دیکھ نہیں سکتا، سنتا ہے۔ رات کو آدمی دیکھ نہیں سکتا، سن سکتا ہے کسی کی آواز، بجلی چلی جائے، اندھیرا ہو جاتا ہے، باتیں کریں، سن سکتے ہیں باتیں، دیکھ نہیں سکتے۔ اور دن کو دیکھنا ہے، دن میں دیکھنا ہے، رات کو، اس لیے اوپر فرمایا افلا تسمعون، کیا تم نہیں سنتے؟ چلو دیکھ نہیں سکتے، رات کو سن تو سکتے ہو نا۔ اور دوسرا نیچے افلا تبصرون، دن کے وقت کیا ہے وہ تم نہیں دیکھتے۔ اگر تمہاری اوپر یہ ساری کی ساری رات ہی ہو جائے، دن کو اللہ رب العزت ہمیشہ دن بنا دے، رات نہ آئے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو یہ رات کو دن میں، دن کو رات میں،
تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ کون ہے؟ یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو کام کرنے والی ہیں یہ صفات کس کی ہیں؟ یہ اللہ کی ہیں۔ پھر دیکھو ترجمہ، وَرَبُّكَ تیرا رب یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جسے چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ پسند فرماتا ہے، چنتا ہے، اختیار ہے، ما کان لہم الخیارہ نہیں ہے ان کے لیے پسند کرنا، نہیں ہے ان کے لیے اختیار کرنا۔ سبحان اللہ پاکی اللہ کی، وتعالی بلند ہے، اما ان صفات سے، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ تیرا رب جانتا ہے، ما اس کو تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وَمَا يُعْلِنُونَ جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ وہ اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی حاجت روا، اللہ سوائے اللہ کے، لا الہ نہیں ہے کوئی خالق سوائے اللہ کے، لا الہ نہیں ہے کوئی عالم سوائے اللہ کے، لہ الحمد اسی کے لیے تعریفیں، فی الاولی دنیا میں، والآخرہ آخرت میں، وَلَهُ الحکم اسی کے لیے اختیار ہے، اسی کے لیے فیصلہ ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ارائیتم آیا خبر دو تم، ان جعل اللہ اگر کر دے اللہ علیکم اللیلہ تمہارے اوپر رات کو، سرمدن ہمیشہ، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، من الہ کون ہے معبود، کون ہے الہ غیر اللہ سوائے اللہ کے، یأتیکم بضیاء جو لے آئے تمہارے پاس روشنی کو، افلا تسمعون کیا تم نہیں سنتے۔ قل کہہ دیجئے میرے محبوب، ارائیتم آیا خبر دو تم، ان جعل اللہ اگر اللہ کر دے علیکم النہار تمہارے اوپر دن کو، سرمدن ہمیشہ، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ کون معبود ہے سوائے اللہ کے، یأتیکم بلیل جو لے آئے تمہارے پاس رات، تسکنون فیہ تم سکون پکڑتے ہو اس میں، افلا تبصرون کیا تم نہیں دیکھتے۔